یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی جس کا خواب اللہ کی مرضی اور آزمائش سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہر منظر ہمیں صبر، ایمان اور اللہ کی حکمت کا سبق دیتا ہے۔ آئیے ہم اس عظیم سفر میں قدم رکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اے والد، میں نے خواب دیکھا، سورج، چاند اور 11 ستارے میرے پیچھے جھک رہے ہیں۔ بیٹا، اپنے خواب کا راز اللہ سے مانگو اور صبر سے کام لو۔ کیا تم نے وہ خواب سنا؟ وہ کہتا ہے کہ سورج، چاند اور ستارے اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ اگر یہ سچ ہو گیا تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ آؤ اسے کہیں دور لے جا کر کنویں میں ڈال دیں، پھر باپ کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی۔ قتل مت کرو، اگر کرنا ہی ہے تو اسے کنویں کی تہہ میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا تو لے جائے گا تمہیں۔ ہم والد محترم سے اجازت مانگیں گے کہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے تب۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں غافل رہ جاؤں اور کوئی آفت اسے آ لے جائے۔ اگر ہم ایک جماعت ہوتے ہوئے بھی اس کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں، مگر اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تب بھی جب وہ اسے لے چلے اور سب نے طے کر لیا کہ اسے ویران کنویں میں ڈال دیا جائے اور یہاں اسے رکھ دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اللہ کے حکم سے اسے نکال لے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ کی حفاظت ہمیشہ ان کے ساتھ تھی۔ پھر ایک قافلہ وہاں آ پہنچا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تھا۔ جب ڈول اوپر کھینچا گیا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ انہوں نے اسے سامان کی طرح چھپا لیا اور دل میں سوچا اسے بیچ کر فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ غلام ہے، کون خریدے گا؟ کم قیمت میں لے جاؤ۔ ہم اسے معمولی قیمت پر لے لیتے ہیں، شاید کام آ جائے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یقیناً میرا رب بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی خواب کی تعبیر جانتا ہے تو مجھے بتاؤ۔ یہ تو پراگندہ خواب ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ مجھے یاد آیا، قید خانے میں ایک نوجوان ہے جو خوابوں کی سچی تعبیر بیان کرتا ہے۔ اس نوجوان کا نام یوسف ہے، وہ خوابوں کی سچائی بیان کرنے والا ہے۔ اسے فوراً قید سے بلاؤ، وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً قید سے باہر لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم میرے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو؟ اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، میں بتا دوں گا۔ بادشاہ نے خواب بیان کیا، میں نے 7 موٹے اور 7 دبلے گائے دیکھی ہیں۔ 7 موٹے گائے کھا گئیں 7 دبلے گائے، اور خواب میں سب واضح تھے۔ میں نہیں جانتا، یہ خواب میرے لیے تشویش کا سبب ہے۔ اللہ کی مدد سے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے کس طرح یہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر معلوم کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خواب کی تعبیر صرف اللہ جانتا ہے، میں بتا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، تم خواب کی تعبیر سے مصر کے لوگوں کو کیسے نفع پہنچاؤ گے؟ اللہ کے حکم سے ہم اناج کو ذخیرہ کریں گے تاکہ آنے والے سالوں میں لوگ محفوظ رہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے حکمت اور اللہ کے علم پر مجھے پورا یقین ہے۔ ہر سال کی فصل کے حساب سے اناج جمع کیا جائے گا تاکہ لوگ قحط سے محفوظ رہیں۔ سال بھر اناج محفوظ رہا اور لوگ اللہ کی حکمت پر شکر ادا کرنے لگے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اناج لینے کے لیے۔ بھائیوں نے کہا، ہمیں مصر میں اناج لینے آیا ہے، براہ کرم مدد کریں، تمہیں اناج دیا جائے گا، لیکن پہلے مجھے تمہارے بارے میں کچھ جاننا ہے۔ کیا تم اپنے بھائی کے بارے میں سچ بولو گے؟ بھائیوں نے کہا، ہم سچ کہیں گے یا ہمیں سزا دی جائے گی؟ سچائی اور ایمان ہمیشہ کامیابی کی راہ ہے۔
सच्चाई और ईमान हमेशा कामयाबी की राह है। हम तुम्हारे हुक्म की तामील करेंगे, शुक्रिया। हम तुम्हारे हुक्म की तामील करेंगे, शुक्रिया। अल्लाह की हिकमत से हर इम्तिहान आसान हो जाता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि सब्र और ईमान इतनी ताकत रखते हैं। अल्लाह की रहनुमाई पर भरोसा रखो, हर मुश्किल आसान हो जाती है। भाइयों ने कहा, हमने सीखा कि अल्लाह की मर्जी और हिकमत पर ईमान रखना जरूरी है। हर आजमाइश में सब्र रखना और अल्लाह की रजा को तरजीह देना जरूरी है। हम हमेशा सब्र और ईमान के साथ अमल करेंगे। अल्लाह की हिदायत पर चलने वाला कभी नाकाम नहीं होता। हमने सीखा कि सब्र, ईमान और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह पर यकीन रखो, हर मुश्किल अल्लाह की मदद से आसान हो जाती है। भाइयों ने कहा, हमने सीखा कि सब्र, ईमान और अल्लाह की रहनुमाई हर हाल में ज़रूरी हैं। अल्लाह की हिकमत से हर मुश्किल हल हो जाती है, बस ईमान मजबूत रखो।